گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جو اتنی بڑی شانوں عظمتوں والا، جو خالق و مالک، جو رحمان اور رحیم، جو کل شیء قدیر، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور، اتنی عظمتوں والا میرا رب، جب اس کی راہ پہ صدق کے دل کے ساتھ چلتے ہو، اس کے بتائے ہوئے محبوب نبی کی راہ کو اپناتے ہو، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے سروں کو جھکاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کی عنایات ہوتی ہیں۔ اس لیے اہل ایمان جو ایمان کی لذتوں سے آشنائی رکھتے ہیں، the perfect believers, the seekers who sacrifice their lives to attain the Allah's love, the Creator's love, the most adventurous, the chastest, the most merciful, the most compassionate۔ جب اس کی وفا اور اس کے ذکر کو جو بسا لیتا ہے اور اس کے محبوب نبی رحمت نور مجسم سے وفا بن جاتا ہے، وفادار ہو جاتا ہے، پھر وہ غیر کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اور یہی پہچان ہے صوفیاء کی۔ وہ آج کا میرا گفتگو کا مرکز و محور تصوف، جسے مسٹک انگلش میں کہتے ہیں، پیوریفیکیشن، جو صوفیاء اپناتے ہیں، جو اس کو عمل کرتے ہیں، انہیں ہم صوفی کہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے اس آیہ کریمہ میں پڑھ رہا تھا، اللہ سے وفا کرنے والے، اس کی توحید کے ساتھ کامل رہنے والے، نبی رحمت کے وفادار بن جاتے ہیں۔ اور انعام ہے میرے رب کا، قرآن پاک کے ڈفرینٹ ورسز آف دا قرآن، ہر جگہ پہ حضور کی وفا اور محبت اور تابعداری، اتباع اللہ فرماتا ہے، اور انعام بھی دیتا ہے، ریوارڈ بھی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ کیا خوبصورت پیرائے میں میرا رب اعلان فرماتا ہے، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اعلان ہے قرآن عظیم میں خالق کائنات کا، اور میرا رب فرماتا ہے surely those who act in opposition to Allah and His last messenger
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be among the lowest, not acceptable. They have no positions in front of Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejected. So we beg to Allah subhanahu wa ta'ala that please accept us as those who are the seekers and the real servant of Allah and his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the great achievement for those. تو اس آیہ کریمہ کی یہ میں نے اپنی ذوق اور محبت کے ضمن میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی. آج کی میری یہ گفتگو اس مختصر سے وقت میں یاران طریقت کے ساتھ تصوف کے حوالے سے، اور میں نے اپنا انتخاب کیا ہے کشف المعجوب کا سیدنا داتا علی جوہری، کہ وہ ان کے مبارک ہاتھوں سے نکلے ہوئے لکھے ہوئے ان کے مقدس دل اور دماغ سے اور نکلے ہوئے حروف جو 1000 سال پہلے جو اس کتاب کی شکل بنے، آج بھی اہل تصوف کے لیے سرمایہ ہے اور انعام ہے میرے دوستو. اور اسی کی ریفرنس آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں. ایسے تو بے شمار تصانیف تو تصوف کے حوالے سے مختلف ادوار میں کی گئیں، ذکر و فکر کے حوالے سے کی گئیں، صوفیاء کی تعلیمات، ان کے اوصاف، ان کے ذکر و فکر، ان کا ریاضت، ان کی مجاہدے، ان کے حوالے سے تذکرے ہوتے رہے، اور ہر ایک کا اپنا انداز اور ایک خوبصورت طریقہ جو ان پہ گزرا انہوں نے لکھ دیا. میں کیونکہ اپنی گفتگو کو داتا علی جوہری کے اس کتاب کے پیش نظر کرتا ہوں اور پھر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ تصوف کے حوالے سے میرے داتا نے کیا خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اس پیرائے کو لکھا، لیکن اس میں سے بھی میں مختصر سے وقت میں صرف ریفرنس کے طور پہ وہ کچھ ٹکڑے مختلف وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، تاکہ یہ بھی ایک میرے لیے بخشش کا سماں ہو، اور جو اسے سنے، دیکھے، سمجھے، اگر کسی ایک کے دل پہ بات آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ آدھے گھنٹے کی گفتگو میرا مقصد پورا ہو گیا. تو تصوف کے حوالے سے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، اور ایک آیہ کریمہ قرآن کی آیہ کریمہ کا آپ حوالہ پہلے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. یہ میرا رب فرما رہا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے حوالے سے جو ذکر و فکر میں رہ کر، عجز و انکساری میں رہ کر، عاجزی میں رہ کر، اللہ کے ذکر میں اس کی لذتوں سے آشنائی حاصل کر کے ان کی پہچان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. قرآن عظیم میں میرا رب فرماتا ہے کہ رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پہ اخلاق اور انکساری سے چلتے ہیں، یعنی بڑی محبتوں کے ساتھ. اور پھر هَوْنًا وَإِذَا خَطَابَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں، ان کی دماغی حیثیت اتنی ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا وہ کتنا برگزیدہ اور کتنا عاجز اور اللہ کا پیارا بندہ گزر رہا ہے. یہ رب نشانی بتا رہا ہے کہ جاہل جو ہوتا ہے، تو جب جاہل کے پاس وہ گزرتے ہیں اور جاہل لوگ پھر انہیں پکارتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں، تو وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں. اپنا وقت ان کے ساتھ ان کی جاہلانہ گفتگو میں نہیں گزارتے. یہ انداز ہے. اور پھر حضور کا ارشاد ہے، بیوٹیفل سیئنگ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے حوالے سے جو صوفیاء کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا. اہل ذکر میں، اہل فکر والے، تصوف والے
highly purified personalities, तकवा और परहेजगारी वाले, उनकी दुआ कितनी कामल हो जाती है कि अगर कोई आमीन ना कहे तो अल्लाह ताला उन्हें गाफलों में शुमार करता है। तो अहले तसव्वुफ की इस तहकीक में कि ये तसव्वुफ की जो कैटेगरीज की गई, जो हजरत दाता अल-जवेरी ने फरमाई हैं, उन्होंने फरमाया कि ये 3 हिस्सों में आपने फरमाया। एक वो ये जमात जिन्हें हम सूफी कहते हैं, सूफिया की जमात, अहलुल्लाह की जमात, मशाइख की जमात, लेकिन लफ्ज सूफी पे ये तस्करा हो रहा है और सबके मानी एक ही हैं। कहा कि सूफी इसलिए कहा जाता है उस बंदे को कि वह सौफ का लिबास उस पहने होता है, उसकी मामूली जिंदगी का जो लिबास है वो पश्मीने का, सौफ का, हर मौसम में वही पहने हुआ है। तो उस ग्रुप को लोग वो कहते हैं कि ये सूफी है उस लिबास की वजह से। और दूसरा वो है कि जो सफ़े अव्वल में होते हैं, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, नमाज में हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहने वाले, तो दुनिया उसे कहती है सूफी है। और तीसरी आपने फरमाया कि वो जमात, इसकी निस्बत जो है उस जमात के साथ जिस तरह के असहाब सुफा हजूर आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रहते थे, हर वक्त हमा वक्त आपकी खलवत और जलवत में आपके साथ रहते, उस चबूतरे पे हर वक्त रहते और दीन हक को सीखते और वो प्योरिफिकेशन करते। वो जो अमल है प्योरिफिकेशन का, सफाई का, अंदर की दुनिया का, उसकी निस्बत से सफा कहते हैं। ये वो सूफी लोग हैं। ये जो हजरत दाता अल-जवेरी ने मुख्तसर से में इस वक्त में, और इन तमाम के मामूलात और यही आरज़ू होती है कि मन की दुनिया को पाक किया जाए, कदूरतों से दूर रखा जाए, नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाना चाहिए, अल्लाह के जिक्र में मस्त हो जाना चाहिए। और उसके जिक्र की आशनाई को जो अपना लेते हैं वो कदूरतों से पाक होकर उस राह पे चलते हैं। और इस सारे अमल को तसव्वुफ और इस अमल करने वाले को हम सूफी कहते हैं, जो शरीयत का पाबंद होता है, जो हजूर की सुन्नतों का अलंबरदार होता है, जो तकवा और परहेजगारी पे जिंदगी को गुजारता है, जो अपने मन को पाक करने की कोशिश करता है, अपने दिल की दुनिया को अल्लाह के जिक्र से, हजूर की मोहब्बत से आबाद करता है। These are the qualities, these are the lines, and those who practice on these lines, the people declare them as a Sufi, purified person. इस अमल को तसव्वुफ कहा जाता है। और इस अमल में जिसने कमाल का दर्जा हासिल किया है वो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये हजरत दाता अल-जवेरी फरमा रहे हैं, हक और सदाकत की राह में अगर तुम सूफी बनना चाहते हो तो जान लो कि सूफी बनना सैयदना अबू बकर सदीक की सिफ्त है। दाता साहब फरमा रहे, ये शान है मेरे दोस्तों। और इसकी असल ये है कि दिल को गैर से खाली कर और अल्लाह के जिक्र से हर वक्त उसकी तरफ रख, मतवज्जो रख, और मकरूर फरेब से पाक रख। ये वो 2 अमल हैं। और उसी के हवाले से आपने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल ही हैं, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। ये एक वाकया था जब हजूर का फिजिकल डिपार्चर हुआ तो लोगों ने तलवार निकाल ली कि कौन कहता है कि हजूर चलेंगे। उस अमल को, उनके अज़हान को, जो जज्बात थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो ज़हरी तौर पे तो हमसे चले गए, लेकिन जो पैगाम और जो मोहब्बत और जो दीन दे के गए हैं वो क़यामत तक आबाद है, और उसकी निस्बत से मेरा रसूल भी जिंदा हो जाएगा। ये वो तरीका था। और जिसने मखलूक पे तकिया कर लिया वो हलाकत के चला गया, और जिसने हक की तरफ रजू कर लिया वो हमेशा मालिक हो गया। मेरा आका आज भी गुम्बद खजरा में बैठकर
نظر کرم فرما رہا ہے کہ کون میرا عاشق میرے دین پہ کامل ہے، میرے رسول کا وفادار ہے، نبی رحمت کے ذکر کا علم بردار ہے، ختم نبوت کے نعروں کا پہرے دار نہیں بلکہ عملی طور پہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ جو بھی کوئی فتنہ یہ اٹھاتا ہے، جس دور میں بھی اٹھایا ہے وہ مٹا ہے۔ اس دور میں قادیانیت کا بڑا فتنہ ہے جس پہ اغیار اسے مکمل طور پہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ویسٹرن اور باطل قوتیں ہیں، لیکن ان کا خیال میرے ایمان کا یہ کہتا ہے کہ وہ ناقص ہے، کیونکہ میرا دین کامل، میرا رسول کامل ہے، میرا رسول کا پیغام کامل ہے۔ ہر دور میں یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمارے دلوں کو فیضیاب کرتا رہے گا اور فتنے والے مٹ جائیں گے، یہ اغیار کی امداد والے مٹ جائیں گے، اور میرے نبی رحمت نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین کا ذکر ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہمیں ڈر نہیں، ہمیں خوف نہیں، میرا رسول کامل، میرا رسول کا دین کامل، میرے رسول کا لایا ہوا دین میرے رب نے پسند کیا، اور جو اس پہ عمل رہے گا، اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہے تو میرے رب کے قریب اس کا بھی مقام ہے، دنیا کا جرنیل ہے تو اس کا بھی مقام ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اس کا بھی مقام ہے، جو نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ میرے دوستو، یہی تصوف کا فیض، یہی یہ حق کی بات کرنے کا فیض تصوف کو دے دیا۔ جب بندے کا دل دنیا کی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی قدرتوں سے اسے پاک اور اوصاف کر دیتا ہے، پھر وہ حقیقی طور پہ صادق صوفی بن جاتا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے مختلف، پھر مختلف اولیاء کاملین، یہ صوفیاء لوگ، انہوں نے اس عمل کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے بھی آپ نے، ان کی آراء بھی ہیں، اور ان میں مختلف صوفیاء نے جس انداز سے فرمایا، جس کی محبت پاک اور صاف ہو وہ صافی ہے۔ یہ صوفیاء کے اپنے اپنے انالیسز ہیں، جن کی محبت پاک اور صاف ہو، پیوریفائی ہو نا، اللہ کی رضا کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر، وہ صافی ہے۔ اور جو دوست میں مستغرق ہو جائے، آئے آئے، جو فنائیت کا مقام حاصل کر لے، اس کی ہر ادا میں اس کی فنائیت ہو جائے۔ ایسے نہیں زید بن وسلہ نے سولی پہ چڑھ کے کہا کہ مجھے کانٹا بھی برداشت نہیں کیا حضور کر لیا۔ اور اس دور میں بھی دیکھ لیں، جو بدبخت حضور کے گستاخی کرتا رہا وہ مٹ جاتا رہا، اور جو فنا ہو گیا حضور کی محبت میں، مستغرق ہو کر اسے غیر سے بری ہو گیا، وہی صوفی ہے۔ یہ صوفی کی تعریف ہے۔ اور تصوف کے حوالے سے اس کو کیٹاگریز بھی کی ہے، مختلف قسمیں بھی بیان کی، اور یہ 3 قسمیں جو داتا الجویری نے بیان فرمائی، ان میں فرمایا ایک وہ کہ ایک صوفی ہے، ایک جو ہے جو اس عمل پہ رہتا ہے اسے ہم صوفی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے متصف ہے، یہ داتا صاحب فرماتے ہیں، اور تیسرا جو ہے مستصف ہے، یہ میم سین تے صاد فے۔ اب یہ 3 حصے بتائے داتا صاحب نے، ایک وہ جو صوفی، اور صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے۔ 1000 سال گزر گیا داتا صاحب کو، آج بھی عاشق اور شیعران طریقت لاہور جا کے داتا کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ صدیاں گزر گئی، رشتہ دار کوئی نہیں کب ذکر کر رہے، عاشقوں کے دلوں میں داتا کا نام آباد ہے۔ مدد الافسانی کو سنچریز گزر گئی، شہنشاہ بغداد کو سنچریز گزر گئی، محی الدین چشتی سنجری کو سنچریز گزر گئی، داتا الجویری کو سنچریز گزر گئی، خواجہ قاسم موڑوی کو سنچری گزر گئی۔ آج بھی ان کے دیوانے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں۔ یہ فیضان ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا تعلق پیورٹی کے ساتھ ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، پھر یہ انعام ہوتا ہے۔
اور جو فنا کی منزل کو کر کے حق کے ساتھ مل جائے وہ صوفی ہے. اور دوسرا متصف وہ ہے، یہ میم تیز سواد کے ساتھ ہے. دوسرا جو ریاضت اور مجاہدہ کر کے، یعنی عبادات کر کے، ذکر و فکر کر کے، دل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ مقام کا طالب بن جاتا ہے اور صادق بن جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے، یہ داتا صاحب نے 1000 سال پہلے فرمایا، مستصف وہ ہے جو دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جاؤ جلال اور دولت کی خاطر اس لبادے کو پہن کے وہ جو ہے اپنے آپ کے اندر کو کالا کر دیتا ہے. وہ دنیا کے لیے یہ طریقت کا لبادہ پہنتا ہے. یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں، یعنی وہ نقلی صوفیوں کا لبادہ تو اصلیوں کا ہے، دل نقلی ہوتا ہے. دل میں وہ پاکیزگی نہیں ہوتی. دنیا کی قدرتوں کے لیے، دنیا کی لذتوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اپنے جاؤ جلال کے لیے وہ کرتا ہے، وہ متصف ہے. یہ دادا صاحب نے فرمایا. اور پھر کہا صوفیاء کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، جو اصلی اور حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں. نقل والے چند دن کے لیے ہوتے ہیں، اصل والوں کی نسلیں جاری جاتی. آج دیکھ لیں 1000 سال گزر جائے داتا صاحب کو، بابا جی قاسم مولوی کو سینچری گزر گئی، آج بھی ان کے دیوانے جب ان کا نام لیتے ہیں مست ہو جاتے ہیں. یہ اصلی حقیقت پہ بنیاد ہے. اور پھر آگے ان کے اوصاف کے حوالے سے میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوں. اوصاف حمیدہ کے حوالے سے صوفیاء کے حضرت ذوالنون مصری نے روایت فرمایا کہ صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق پہ مبنی ہو، اور جب خاموش رہے اللہ اکبر، یعنی جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فکر ہو. میرے دوستو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر انڈرسٹینڈ کر کے ریئلائز کرو نا تو ساری زندگی پاک ہو جاتی، کیونکہ کسی پاک والے نے یہ بات کہی ہے. اس نے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دل کی قدرتوں کو پاک کیا، دنیاوی لذتوں سے دور رہ کر، اللہ کے ذکر میں رہ کر، دنیا میں رہ کر دنیا والوں کو ہدایت کا پیغام دیا ہے. دنیا سے کنارہ کشی نہیں کی، دنیا کے اندر رہ کے he explained the reality and sincerity and the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and he practiced throughout his life to attain that glory, that destinations, the acceptance of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah rewarded him with the higher degree of the Sufi. یہ انعام ہے. اور پھر اسی کے حوالے سے وہ اپنی بندگی کے صفت میں فنا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی نسبت کے ساتھ، اس کی صفت کے ساتھ بقا ہو جاتا ہے. آج کی اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں. داتا الجویری کی، خواجہ معین الدین چشتی، شہنشاہ بغداد، خواجہ قاسم مولوی، خود ہی لوگوں کے دلوں میں نام زندہ ہے. یہ ہے وہ بقا کی منزل. اسی طرح دوسرا ایک اور صوفی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا صاحب نے ان کا نام مینشن فرمایا کہ کہا کہ صوفیاء اکرام کا گروہ وہ ہے جن کی زندگیاں قدرتوں سے، قدرت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے. نفس بھی پاک، دنیا کی قدرتوں سے بھی پاک. یہ وہ گروہ ہے صوفیاء کا. اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو. حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں، اور نہ خود کسی کے قبضہ میں ہو. یہ عین فنا کی عبادت ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، بے پرواہ. اسی طرح حضرت ابو عمر دمشقی فرماتے ہیں، کامل صوفی داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں کو نقص اور عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصور ہے. یعنی ان کی لذتوں کی طرف نہ دیکھنا، یہ نام ہے تصور. اسی
اسی طرح حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کشف الماجور میں داتا علی بیری ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس تصوف کے حوالے سے ان کا ریفرنس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے، لیکن جس نے بچا لیا وہ صوفیاء کی منزل پہ آ گیا۔ اسی طرح حضرت حسری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف الماجور میں حضرت داتا الحجویری ان کا تذکرہ کرتے ہوئے صوفیاء اور تصوف کے حوالے سے آپ نے جو انالیسس کیا کہ دل کو مخالفت کی قدرت سے پاک اور صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ سب کے معنی یہی ہے کہ دل کی دنیا کو پاک کرو، نفس کو غلام بنا لو، اللہ کے ذکر میں رہ کر دنیا کو ہدایت کا پیغام دے دو، نبی رحمت کے ابدی پیغام کو سینے سے لگا کے محبت رسول کا پیغام دے دو۔ اور یہی صوفیاء کی تعلیمات جو مرکز و محور اخلاق تھے۔ اور حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے۔ تمہارا کریکٹر جو ہے وہ بڑا پاک ہو جائے، تمہارا بولنا پاک، تمہارا بیٹھنا پاک، تمہارا چلنا پاک، تمہارا حال پاک، تمہارا کال پاک، تمہاری خلوت پاک، تمہاری جلوت پاک۔ جب یہ سارا عمل ہو جائے تو اسے تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی وہ زیادہ اعلیٰ صوفی ہوگا، یہ آپ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بڑے خوبصورت انداز میں شارٹ کروں، ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ was a great Sufi of his time, and Data al-Hijweri mentioned his name and his observations. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو جائے، ایکویلٹی ہے، مطلب ہے کہ دل مکمل طور پر اس کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ایک اخلاقیات ہیں۔ اللہ کے ذکر میں رہنے والوں کو ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اسی اکثر سے وقت میں تھوڑا سا اور تصوف کے بنیادی خصلتیں، the basic qualities of the mysticism, the basic qualities of the Sufi جو داتا صاحب نے فرمائی، ان میں سے میں نام، ان میں حضرت جنید بغدادی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا تصوف کی بنیاد 8 خصوصیات پہ ہے، اور انہوں نے انبیاء کی ان خصلتوں کو پیش کیا، صوفیاء کے ان ماننے والوں کی نہیں بلکہ نبیوں کی۔ اور ان میں سے آپ نے یہ 8 خصوصیات میں سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گودری، صحات اور فقر، یہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو سخاوت کو سیدنا حضرت خلیل اللہ کے ساتھ نسبت کی کہ وہ کتنے تھے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اس رضا کو کامل رکھا، جس طرح میرے رب کا حکم ہے، باپ کو کہا کہ میں حاضر ہوں اس کی رضا کی خاطر۔ یہ خصلت ہے صوفی کی جو انبیاء میں ہے، اور اسی طرح ان کی نسلوں، ان کے جو غلام بنتے ہیں ان میں آ جاتی ہے۔ سخاوت بھی آ گئی، رضا بھی آ گئی، اور پھر صبر کی منزل، اس کا ریفرنس داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ صبر جو ہے وہ بھی ایک خصلت جو صوفی کی جو ان کے اپنے کتنے مسائل کے بھی اس صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت زکریا اشارے سے بات کرتے 3 دن تک کرتے رہے، یہ خصلت صوفیاء میں۔ پھر اسی طرح حضرت یحییٰ جو اپنوں میں رہ کر بھی مسافر کی حیثیت سے رہتے رہے، غربت میں رہے،
مسافر بن کر رہے اپنے رشتہ داروں اپنے کنبے میں رہ کر، لیکن یہ خصلت، یہ کوالٹی ہے صوفیہ۔ اور اسی طرح اپنے اور بیگانوں میں رہ کر بھی زندگی جو ہے مسافرانہ گزاری، اور صحت کی زندگی، سفر کی زندگی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کوالٹی تھی وہ صوفیہ کی جو آپ منشن کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ایک پیالہ اور کنگھی ہوتی تھی، جب خیال آیا کہ یہ کنگھی رکھنا بھی جو ہے ریاکاری میں آ جاتا ہے، اسے بھی توڑ دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کی آسائش آرام اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، پیالہ پانی کا، اور صحت تھی ان کی۔ اور اسی طرح صوف کا لباس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے، یہ بھی صوفیہ کی کوالٹی جو انبیاء میں تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر فکر کی منزل جو صوفی کو ملتی ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، میرے ایمان کی جان، آپ کے ایمان کی جان، میرا رسول سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلنک الا رحمت العالمین، کہ وہ فکر کی منزل کہ سارے جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں میرے رب نے میرے رسول کو عطا فرمائیں، لیکن پھر بھی آپ نے فکر کو اپنی منزل بنایا۔ اور عرض کیا بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز، ایک دن کا شکم سیر ہوں اور 2 روز افاقہ کروں۔ اور تصوف کی یہ آخری جو کوالٹی وہ کردار کی وہ ہے فکر کی، جو حضور کی مبارک زندگی میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح صوفیاء کے معمولات بھی ہیں، اور ان میں ان کی شب روز کی زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، ہدایت میں گزرتی ہے، مخلوق خدا کی کو تعلیمات دینے میں گزرتی ہے، ان کو ہدایت کی دعوت دینے میں، یہ معمولات ہوتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بھی ہدایت کا پیغام دیا جائے، اور پھر زیادہ وقت اس کے ذکر میں گزارا جائے۔ اس کی لذتوں کی آشنائی ہوتی تھی، نرم گداس بستروں کو چھوڑ کر اس کی یاد میں سجدہ ریزی میں جو لذت ہے ان بستروں اور محلات میں نہیں ہے، اس پروٹوکول میں نہیں ہے، اس آرام والی زندگی میں نہیں ہے جو سجدہ ریزی کر کے اللہ کے ذکر میں۔ یہ صوفیاء کی منزل ہے۔ دنیا ان کی تو غلام بن جاتی ہے، لونڈی بنا لیتے ہیں، وہ دنیا کی طرف دوڑنے والے نہیں ہوتے۔ ان جس کے سینے میں رب کائنات کی محبت آباد ہو جائے، میرے رسول کی وفا آباد ہو جائے، سوچو ذرا اسے پھر دنیا پہ کیا تکیہ کرنا ہے۔ میرے دوستو یہی کریکٹر ہے، یہی یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، محلات تھی، زمینیں تھی، ملک تھے، مٹ گئے۔ مغل امپائر کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی بڑی، جب تک وہ قائم رہے دین پہ تو قائم رہے۔ آٹومن امپائر کو دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، بنو امیہ کو دیکھیں، جب تک حضور کے ساتھ وفادار رہے، آگاہ رہے، جب دنیا پرستی میں گئے تو آج مٹ گئے۔ یہی وہ نظام ہے صوفیاء کا۔ لیکن صوفی ہر صبح کی سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ آج بھی موڑا شریف کی وادی میں جائیں تو ذکر و فکر نظر آئے، محسوس ہوتا۔ ان کی اولاد دیکھیں پوری دنیا میں فیض دے رہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان کے ساتھ وابستہ ان کی خونی اولاد، روحانی اولاد، یہ جتنے بھی آستانے آباد خواجہ قاسم مولوی کی نسبت سے روحانیت پہ قائم رہے، آج ان کے آستانے بھی فیض و برکات کا مرکز بنے۔ اس لیے اپنے کریکٹر کو پاک کرنا ہے میرے دوستوں، اور کریکٹر کو پاک کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں، تو پھر دیکھیں وہ کتنا انعام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی وفاداری نصیب فرمائے، ذکر و فکر کرنے کی محبت نصیب فرمائے، ایک دوسرے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب کچھ ہے عز و انکساری دے۔ دولت دنیا کی آئے تو اس کی راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کرم ہوگا میرے دوستوں، یہی انعام ہے۔ جتنے بھی وابستہ ہیں سب پہ کرم فرما دے، اور حضور کی وفا، حضور کا ذکر نصیب فرما دے۔ السلام علیکم۔ کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ
جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔